بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 529 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 and 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، تم مت قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم، اور جو کوئی اس کو قتل کرے گا تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اس پر اس کے مثل جو اس نے قتل کیا چوپایوں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں گے بھی اس کا، ذوی عدل، دو انصاف والے، منکم، تم میں سے، ہدین، بطور قربانی کے، بالغ الکعبہ، پہنچنے والی کعبے میں، او کفارہ، یا کفارہ ہے، طعام مساکین، کھانا کھلانا کچھ مسکینوں کو، یا عدل ذالک، برابر اس کے، صیامن، روزے رکھنے ہیں، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امری، سزا اپنے کام کی، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عما سلف، اس سے جو گزر چکا، ومن عادا، اور جو کوئی پھر کرے، فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ، منہ، اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ خوب غالب، انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحری، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعن، فائدے کے لیے، لکم، تمہاری، وللسیارہ، اور مسافروں کے، وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا ہے تم پر، صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم ہو احرام میں، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو، وہ ذات کے اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تم۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے تک پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ اپنے کام کے سزا کا مزہ چکے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا،
اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ ان دو آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو۔ دوسری بات، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اسے قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہے۔ تیسری بات، جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو کعبے تک پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھلا کر ادا کر دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ چوتھی بات، اس سلسلے میں فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربے کار آدمی کریں گے۔ پانچویں بات، یہ بدلہ اور کفارہ اس لیے ہے کہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکے۔ چھٹویں بات، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ساتویں بات، جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار انتقام کا مالک ہے۔ آٹھویں بات، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ نویں بات، تاکہ وہ تمہارے لیے اور قاتلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جائے۔ 10ویں بات، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ 11ویں بات، اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین، احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان میں ایک شکار ہے۔ جو شخص احرام کی نیت کرے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا، دونوں صورتوں میں اس پر خشکی کا جانور شکار کرنا حرام۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جان بوجھ کر خشکی کا کوئی جانور شکار کر لے، چاہے اس جانور کا گوشت وہ کھائے یا نہ کھائے، ہر حالت میں اس کی سزا کیا ہے، اس آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان میں شکار کو صید کہا جاتا ہے، اور صید کا یہ لفظ ان جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو وحشی ہوں، یا ایسے جانور جو انسانوں سے مانوس نہیں رہتے بلکہ انسانوں کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں، جیسے شیر، گیدڑ، ہرن، خرگوش، نیل گائے، کبوتر اور فاختہ وغیرہ۔ ایسے جانور جو انسانوں سے مانوس ہیں اور ان انسانوں کے آس پاس ہی رہتے ہیں، یہ شکار میں داخل نہیں ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری اور مرغی وغیرہ۔ ہاں، بعض وحشی جانوروں کا احرام کی حالت میں مارنا بھی جائز ہے، ان میں کوا، چیل، بھیڑیا، سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں، اور ایسے جانور کا قتل کرنا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے جو جانور احرام کی حالت میں موجود آدمی پر حملہ کر دے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کے شکار سے منع کیا گیا، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ان جانوروں کا شکار کرے تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس طرح کا ایک جانور خرید کر حدود حرم میں بھیج دے جسے وہاں ذبح کر دیا جائے۔ اگر اس طرح کا جانور نہ بھیج سکے تو اس کی قیمت مسکینوں کو دی جائے یا اس کے بدلے روزے رکھے۔ اس آیت میں اس مسئلے کو مثل ما قتل من النعم کے ان الفاظ سے بیان کیا گیا یعنی جو جانور قتل کیا ہے اس جانور کا مثل بطور جزا کے واجب ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسامت میں اتنا بڑا جانور ہو جتنا بڑا جانور حالت احرام میں شکار کیا گیا، اور جس جانور کے برابر جسامت والا جانور نہ ہو تو اس کی قیمت لگا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جسامت میں مثلیت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جسمانیت والی بھی برابری مراد نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اس مقتول جانور کی قیمت لگا دی جائے، پھر اس قیمت سے جانور خرید کر حدود حرم میں ذبح کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت کون طے کرے گا؟ اس کی وضاحت اس آیت میں اس جملے سے کی گئی کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے آدمی اس جانور کی قیمت کا اندازہ اور تخمینہ لگائیں گے، اور یہ تخمینہ اس جگہ کے اعتبار سے ہوگا جہاں وہ جانور قتل کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر حالت احرام میں بھول کرے غلطی سے کسی شکار کو قتل کر دے، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس میں بھی جزا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ بھول کر یا غلطی سے جو شکار کا قتل ہوتا ہے اس پر جزا واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جن حضرات کو جزئی مسائل معلوم کرنا ہو وہ مقامی مفتیان کرام سے، علماء شرع متین سے رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکامات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔